أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا. جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، پشت میں حضرت شبیر کی بھی خم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا. کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، ساتھ کنبے
کو لیے وارث آدم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی، ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی، اب لبوں پر میرے بے شیر کے ہے خم آیا، اب لبوں پر میرے بے شیر کے ہے دم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، سارے موسم تو گزر جاتے ہیں آ کر، لیکن سارے موسم تو گزر جاتے ہیں آ کر، لیکن بس ہمیشہ کے لیے موسم ماتم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، چاند ریحان نظر آیا محرم کا ادھر، چاند ریحان نظر آیا محرم کا ادھر، خلد میں اشک میری آنکھ میں پیہم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، درود بھیجو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد والمحمد وآل محمد صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو پھر لوٹ کے وہاں سے نانا، نصیب ہو کرب و بلا، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھ کو اپنا سر نہ
اٹھانا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک کب مستقل نجف میں ٹھکانا نصیب ہو کرب و بلا اور جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو اب کیا کسی کو ایسا گھرانہ نصیب ہو کرب و بلا آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو آل نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو نصیب ہو محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الفاتحة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وبآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Respected my elders, brothers and sisters in Islam,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I begin in the name of Allah, the most merciful, the most gracious, who is the master of universe, and all the ni'mah, all the bounties belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Paradise. Paradise means a better world or better places with a blazing atmosphere and full of different bounties. The Holy Quran has mentioned it as a garden, which denotes a place, a very greenery, full of greenery and trees with beautiful fruits and flowers as well. In the Quran, there are many ayat, there are many verses which promises paradise to those believers who are doing amal salih, who are doing good actions, and they are going to get that particular bounties and the blessings by Almighty Allah. In Surah Baqarah, verse number 25, Allah says in the Holy Quran, in Surah Baqarah, that وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. It says that convey good news to the believer who are doing a good actions, good deeds, that Allah subhanahu wa ta'ala is going to bestow the paradise, this particular garden in which river flows. Subhanallah. Now, everyone are not entering this paradise. Everyone are not going to get this types of the bounties. Only few peoples. Now, which type of the people are? I would like to discuss tonight the 4 qualities of heavenly people. Allahu Akbar. Inshallah, each and everything. And these are all the values. These are all the values which we have to practice now in this world. And it's very important. Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, he gave a very beautiful description. And one person approached to our 6th Imam and he says that, Ya Mawla, we heard a lot of things about the paradise, but we want to know what are the qualities, what are the signs, or what are the qualities if we have this type of the qualities, and inshallah our action will be beloved in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So now Imam has says, there are 4 signs, 4 qualities. One is wajhakum mumbassit. Subhanallah. First sign, they have a smiley face. Subhanallah. They have a very good and smiley face. Little things, sunnat of the Holy Prophet, if we understand. Holy Prophet is used to smile among the people. Holy Prophet always says it, ad-dahakun mu'min at-tabassum. Now look, this is the sign of a believer, sign of a mu'min, that he does not laugh. They don't laugh. Ad-dahakul mu'min always smile. Subhanallah. That is the most important thing which we have to understand in particular manner. It has been said that you are not fully dressed until you wear a smile. If you have only one smile with you, if you have only one smile in you, so give it to people you love. A smile in the mirror. Now that is that attitude. A smile in the morning. A smile in the morning is a good habit. Whenever we wake up in early morning, if you want to boost ourselves, because full of negative energy, isn't it? So if you want to take it out,
if you want to enter the positive energy, it's very important. Smile in the mirror. Whenever, if you stand in front of the mirror, keep smiling, and you see the difference, big changes in your life. You see, that is the beauty of a smile. And first, heavenly people, they always keep smiling. Now smiling. Smile has got a lot of the benefits, my friends. And research shows that improve our mood. Sometimes our mood is not very that much good, isn't it? But whenever if we are keep smiling in front of the people, we will see the difference. Our mood will change as well. And research says that smile lower your blood pressure. It's very helpful. Smiling and laughing, it appearing to help to lower your blood pressure. And number 3, stress relief. Now today, people are suffering lots of their stress, especially in this pandemic period. Even the businessmen, students, normal people, travelers, they are suffering a lot of their stress, burden on their shoulders. So now, keep smiling. Happiness can change our mood as well. So stress relief, it is the source of stress relief. And now, through the smile, it will make better relationship. Wow, it's very important. Have you noticed whenever you are smiling, you are going to say something good to others as well. You are going to appreciate. And by that things, you are making a good relationship. And even in this pandemic period as well, doctors always says that if you want to build your immune system, is very important. Yes, just to fight the coronavirus. And how to build the immune system? Yes, definitely. There are some medicines as well, some vitamins. But also, smile makes our stronger immune functions as well. So these are the advantages, these are the benefits of smiling. Now, let us come to the second heavenly people. The quality of the heavenly people is وَلِسَانُهُ latif. Whenever if they speak very softly, not harsh. You see, the faculty of tongue is giving expression to other thoughts as well. Hadith of Imam Ali alayhi salatu wasalam says, Al-insanu makhbu'un tahta lisane. This human being is under his tongue. If you want to recognize him, you can see how he is speaking, how he talks. That is why it's very good example. Holy Prophet used to say that if you want to choose a friends, so friends are very important in our life. So they can help as well in a good way, and also they can change our life in a wrong way, in a negative way as well. So there's a hadith of the Holy Prophet. He says that whenever if you want to choose your friend, just see that how he speaks, the manner of speaking, the etiquette of speaking, how he is using his tongue is very important. And that is the akhlaq of the Holy Prophet. Subhanallah. That is why there's a beautiful, very important incident and story in the time of Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam and Imam Hussain Shaheed Karbala, when they were children. In their childhood, he saw one old man. He was doing a wrong wudu. But they approached. He says that, he didn't say that, oh, you are doing it wrong. No. He said that,
please, we are doing wudu, so check our wudu. If our wudu is good, that is fine. And if it is not, please correct us. So then they started to do the wudu. They started to do the wudu. And all of a sudden, the old man has says, no, it is my fault. It is my mistakes. I have to learn from your side. You see, that is the good way to change the other people's mind as well, with a softy spoken. And now the third thing, the third quality of heavenly people is, before continuing the third quality, I would like to share with you the benefits of using a softy words. It's very important. I just remember here, and it is written already, so I want to share with you. There's the hadith of Imam Zainul Abidin alayhi salatu wasalam. Imam Zainul Abidin alayhi salam says that the benefit of using softly words, good language to others, they are a lot. But the few things which I would like to mention. First of all, it increases in your wealth. Subhanallah. Secondly, increase in your umr, in your life. And increase a peace of mind and love in the family. And the finally things as well, softly spoken will be the reason to enter the paradise, enter the Jannah. Subhanallah. You see, that is the most important thing. So now let us come to the third point, third quality of heavenly people. The third quality of a heavenly people is وَقَلْبُ رَحِيمٌ, merciful heart, humble people. Subhanallah. He treat always the other children like his own children as well. He consider the other family, other peoples as his own family. So his heart is so soft. Whenever if someone asks any help, he is always ready there. And you know, the qalbur rahimun, the merciful heart, is very important. And that is the Karbala teaches us. If you see someone are in a serious difficulties, you should go and help. And that is the advantage, and that is the benefit of the tears. Whenever we are shedding the tears, we are making our heart more soft and more humble. Subhanallah. Merciful heart is very important. So that's why it says that if you want to do the ibadah, if you want to do the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, do with humble heart, do with merciful heart. Allah subhanahu wa ta'ala is going to accept that particular dua who is seeking through their merciful heart. And now the four signs of heavenly people is very important. And this is Yadun Mu'ti. Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wasalam says, Yadun Mu'ti. They have a generous hand. Allahu Akbar. They give to the people. They never stop helping the others as well. They never stop. And you know, there's the hadith of Holy Prophet, subhanallah, that extra talk, just keep it yourself. Extra talk, keep it yourself. If you have got a cash, if you have got anything, just give it to others. Even if you are having a good knowledge, if you want to change the other people's life as well, do it. Be a generous. And we see the last year, whenever the Za'irin of Imam Hussain, Abu Abdullah, they are going for Arba'een. Subhanallah. They are going for Arba'een, and look how these people are serving to Za'iri Imam Hussain, Abu Abdullah. So that is the good advantage, and we have to learn, we have to take the lesson. Now, there is a beautiful story, and I would like to share with you as well. Prophet Musa has approached the God, and he says,
that, oh Allah, this Fir'aun is trying to destroy the people. He is hurting the people as well. He's hurting the people. Oh Allah, please send the azab on him. And Allah says that, oh Musa, I cannot send the azab on him. I cannot send the punishment on him because I have got one reason. If he stop this particular quality of mine, then I've got a good reason to send a azab. He said that, oh Allah, Fir'aun has gotten your quality. He said, yes, because he is so generous. Allahu Akbar. He is so generous. So he is helping the people as well. He is so generous. He is giving a lot of the things. So if he stopped these things, then I have got a very valid reason to send the azab. You see, Yadul Mu'ti, it means the generous hand, is the quality of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, this generosity is the quality of Allah subhanahu wa ta'ala as well, and also the quality of a heavenly people. No doubts, my friends, generosity makes you happier. Generosity makes you healthier. Generosity increases your life satisfaction. Generosity generates happiness, and happiness generates generosity. Generosity improves your relationship with people. People always enjoy, love the company of a generous people. So these are the 4 heavenly people's quality. And no doubt today is the day of Friday, is the day of remembering our living Imam al-Zamana, Ajjalallahu Ta'ala Fajruhu Sharif. So that's why I've chosen a very special topic, especially in Urdu session as well. And there are some advices by our living Imam to Ayatollah Marashi Najafi, the great scholars. He has sacrificed his time, his wealth, just to save Islam, just to save Shiisms. So let us start in Urdu session. Please, I would like to request you recite one loud salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. دوستو, کربلا آج تک کیوں زندہ ہے؟ کربلا اگر آپ دیکھنے جائے, کربلا آج تک زندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ پردہ غیب میں کربلا کے مقصد کو زندہ کرنے والی ایک شخصیت موجود ہے. مجالسوں کی حفاظت کرنے والی یہ شخصیت موجود ہے, اور خون کے آنسو رو رہی ہے اور دعائے خیر کرتی ہے کہ پروردگار موقع دے تاکہ ظہور ہو جاؤں اور عدل و انصاف سے پوری دنیا میں عدل و انصاف سے بھر دوں. دوستوں, میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایڈوائز کہ جو آیت اللہ مرعشی نجفی کو امام زمانہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو ان کو کچھ ایڈوائز دیا, اور ایڈوائز کے بعد 2 گفٹس امام نے ان کو دیے اور کچھ ان کے لیے دعائیں مانگی. اب یہ دعائیں ان کے لیے بھی مانگی اور ہم ہماری زندگی کے اندر بھی اس کو اپلائی کریں, اس کو دیکھیں, اس کو غور کریں, فکر کریں, اور ہم بھی اسی طرح سے دعائیں مانگے اپنی لائف کے اندر بھی. تو دوستو چلو, ایک واقعہ ہے کہ آیت اللہ مرعشی نجفی جو ہے وہ جا رہے تھے امام زادے کی زیارت کے لیے, جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سید محمد جو بہت مشہور ہے, اور ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جن کو اولاد نہ ہوتی ہو وہاں پہ جائے, دعا مانگے, توسل کریں, اعمال ہوتے ہیں وہاں انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. تو ہمارے امام زمانہ عجل تعالیٰ فجرہ شریف وہاں سے جب جا رہے تھے, شدت کی گرمی تھی,
شدت کی گرمی تھی، پیاس کا غلبہ تھا، کیا کرے؟ تو وہاں پہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ امام زمانہ، ان کا سر امام زمانہ کی گود میں ہے۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ امام زمانہ کو پہچان گئے کہ امام زمانہ ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پہلے امام زمانہ سے ملاقات کر چکے تھے۔ کتاب کا میں حوالہ بھی دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے قبضات سید عادل علوی کی یہ کتاب ہے، اور جو اردو ترجمہ بھی اس کا ہو چکا ہے۔ اب آئیے، جیسے ہی امام نے ان کو پہلے تو پانی پلایا، اور پھر آیت اللہ مراج نجفی نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں مولا، جب آپ سے ملاقات ہو چکی ہے، اس وقت آیت اللہ مراج نجفی اسٹوڈنٹ تھے، حوزت العلمیہ میں پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، مبلغین میں سے بھی تھے، پریچر بھی تھے۔ تو اس کے بعد آیت اللہ مراج نجفی نے خود ریکویسٹ کیا کہ مجھے ایڈوائز کریں۔ تو آپ کو پتہ ہے امام زمانہ نے کہا کہ ہاں میں تمہیں کچھ ایڈوائز کرتا ہوں۔ دوستو، اب یہ ایڈوائز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے بچوں کے لیے بھی اٹ از ویری امپورٹنٹ ایز ویل۔ اور اس کے بعد ان کو 2 تحفے دیے، 2 گفٹس دیے، اور 2 گفٹس کے بعد امام زمانہ نے ان کے حق میں دعا مانگی۔ چلو ہم آئیں اس مختصر سے ٹائم کے اندر، اور مصائب بھی ہم کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آج کی یہ دوسری مجلس ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام زمانہ نے ایڈوائز دیا آیت اللہ مراشی نجفی کو کہ دیکھو اے مراشی نجفی، تلاوت قرآن بہت کیا کرو، the recitations of the holy قرآن۔ ہم قرآن مجید کو ماہ مبارک رمضان کے حد تک اس کو محدود نہ رکھیں، اس کو ہم کنٹینیو کریں۔ ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی قرآن مجید کی تلاوت بہت ضروری ہے۔ صبح ارلی مارننگ اٹھے، کچھ آیتیں قرآن کی پڑھ لیں، خاص طور پہ یہ ایام عزا ہے دوستو، کچھ سورے پڑھ کے امام حسین ابا عبداللہ کی روح کو ہدیہ کر لیں، کچھ سورے پڑھ کے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی روح کو ہم ہدیہ کر لیں، تو یقین مانیں وہ ہم سے کتنا خوش ہوں گے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد کہا نماز شب، اسٹوڈنٹ کے لیے نماز شب بہت تاکید کی گئی ہے، ہر ایک کے لیے، صرف اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے، اسکالر کے لیے، مبلغین کے لیے، آرڈینری پیپل کے لیے بھی نماز شب از ہائیلی ریکمینڈیڈ if you want to success in this world and in hereafter world as well۔ نماز شب کی پریکٹس بہت امپورٹنٹ ہے دوستو۔ اس کے بعد فرمایا کہ زیارت عاشورہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ امام زمانہ ان کو ایڈوائز دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کیا کریں، یہ پڑھا کریں، اور اس کے بعد فرمایا کہ ائمہ کی زیارت کے لیے جاؤ۔ ابھی تو حالات خراب ہیں، ارادہ تو تھا کہ 40 میں ہم جائیں، امام ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ائمہ کی قبروں کی زیارت کر لو، لیکن ابھی ہم نہیں جا سکتے، مشکل ہے، تو کیا کرے؟ لیکن ایک اور سولوشن بھی ہم کو ملتا ہے کہ جو امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ دیکھو آپ ہماری قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا اگر ہم آپ تک نہ پہنچ سکے تو کیا کرے؟ تو کہا کہ بس 2 کام کیا کرو، ایک مومن کو ہیلپ کیا کرو، مومن سے ملاقات کیا کرو، اور یا تو موقع ملے تو قبرستان میں جا کے تمام مرحومین جو دفن ہیں ان کی قبر پہ جا کے سورہ فاتحہ پڑھا کرو، ان کو وزٹ کیا کرو۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا، امام زمانہ نے نصیحت دی آیت اللہ مراشی نجفی کو، کہا کہ احترام ذریت سادات۔ دوستو سادات کا احترام رکھنا یہ امام زمانہ کا ریکمینڈڈ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھیں فیملی کے ساتھ بھی قبروں کی زیارت کیا کرو۔ امام یہاں پہ فرماتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ فیملی کو انکریج کیا کرو کہ قبروں کی زیارت کرنے کا ثواب کیا ہے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے ویلیوز ہیں
جو ہمیں ہماری زندگی کے اندر اس کو اپنانے کی کوشش کرنا ہے۔ امام زمانہ عجل تعالیٰ فرجہ شریف وہ آیت اللہ مراشی نجفی کو ایڈوائز دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ خطبہ شکشکیہ، جی دوستو خطبہ شکشکیہ وہ اپنے بچوں کو یا تو پھر مدرسے کے سلیبس میں بھی شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ خطبہ شکشکیہ انہوں نے فرمایا کہ ان کو پڑھا کرو، کیونکہ خطبہ شکشکیہ کے اندر امام نے توحید کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، نبوت کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، اور چند لوگوں کے چہرے کو ایکسپوز کیا ہے مولا نے، اور یہ باتیں ہم کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ خطبہ شکشکیہ، اس کے بعد فرمایا کہ خطبہ جناب زینب، اللہ اکبر، خطبہ جناب زینب کے جو دربار شام میں جناب زینب نے خطبہ دیا تھا، اس کے اندر بھی خدا کی حمد و ثنا موجود ہے۔ کون زینب؟ دوستو جناب زینب کا مقام بہت بلند ہے۔ اسلام کو تو جناب امام حسین نے زندہ کیا ہے، لیکن حسین کو بچانے والی ایک زینب موجود تھی۔ اللہ اکبر، غور و فکر کا مقام ہے دوستو، فکر کریں، اور یہ ایام عزا ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر لیں اور امام زمانہ سے توسل کر لیں کہ اے مولا آپ بھی ہماری مدد کیجیے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ والدین کی خدمت کیا کرو، ہیلپ یور پیرنٹس، ہیلپ یور پیرنٹس، والدین کی خدمت کیا کرو، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ والدین چاہے زندہ ہو یا پھر اس دنیا سے وہ رخصت ہو چکے ہوں، والدین کی خدمت بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ والدین کی خدمت کرتا ہے تو خدا بھی خوش ہوتا ہے اور اہل بیت بھی خوش ہوتے ہیں، اور یہ ریکومنڈیشن ہے امام زمانہ کی طرف سے، ایڈوائز ہے آیت اللہ مراشی نجفی کو۔ آیت اللہ مراشی نجفی بالکل بہت گریٹ اسکالرز تھے، اور ان کا مقام اتنا کہ امام زمانہ سے ملاقات، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ آیت اللہ مراشی نجفی والدین کا احترام نہیں رکھتے تھے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ دنیا والوں کو بتانا تھا، اور آیت اللہ مراشی نجفی نے دنیا کو والوں کو یہ میسج دیا، دوسروں کو بھی یہ میسج دیا، اپنے درس کے اندر بھی اس چیز کو شامل کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ عقیق کی انگوٹھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ عقیق کی انگوٹھی جو ہے یہ اس کو پہننا یہ مؤمنوں کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور کہا کہ اگر ہو سکے تو اس میں 4 معصومین کا نام انگریو کیا جائے، یہاں تک کہ کہا گیا ہے۔ کتنی امپورٹنٹ اس کی ویلیو بتائی ہے یہ عقیق کی انگوٹھی، اور یہ مومن کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے کہ بندہ عقیق کی انگوٹھی پہنے، اور خاص طور پہ نماز کی حالت میں جب یہ بندہ عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے تو خدا اس کی دعا کو سنتا بھی ہے، اور خدا اس کی نماز کو قبولیت کا شرف عنایت کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ صحیفہ کاملہ کی کچھ دعائیں اس کو یاد کیا کرو، کہ جو ہمارے لیے ہماری ڈیلی لائف میں اس کا میسج موجود ہے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں صحیفہ کاملہ کے اندر کچھ دعائیں ایسی ہیں، جیسے کہ 15 وسپرز، 15 مناجات، کس قدر بیوٹیفل اس کے اندر میسج دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ نہج البلاغہ کے جو لاسٹ سیئنگز ہے، اب دیکھیں جو لاسٹ سیئنگز ہے نا وہ زندگی کے بارے میں ہے۔ مولا امام علی علیہ السلام نے ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بتائی، موٹیویشنز کے بارے میں بتائی، لائف چینجنگز کے بارے میں، اپنی لائف کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے، اپنے وقت کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے۔ یہ لاسٹ جو تقریباً 300 امام علیہ السلام کے سیئنگز ہیں، امام کے اقوال ہیں، احادیث ہے، اس کے بارے میں اگر انسان غور کرے، فکر کرے تو یقین مانے ہماری زندگی کس قدر انسپائرنگ پرسنالٹی بن سکتی ہے۔ اور اس کے بعد امام نے آیت اللہ مراشی نجفی کے لیے دعا کیا۔ اب یہ دعا ہم بھی اپنے لیے کریں، دوسروں کے لیے بھی یہی دعا کریں دوستو، بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ دعا کیا تھی اب سنیے گا۔
فرماتے ہیں کہ اے پروردگار دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یعنی آیت اللہ مراشی نجفی کو یہ ریکومینڈ دیا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ اس طرح سے دعا مانگو کہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق ملے، کیونکہ دین کی خدمت ٹو سرو دا کمیونٹی، ٹو سرو دا ریلیجن، اٹ از ناٹ این آرڈینری جاب. اور یہ ہر ایک کی بس کی بات بھی نہیں ہوتی. یہ دین کی خدمت کرنا وہی کر سکتا ہے کہ جو جناب فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں چنا ہوا ہو، اور ذکر مولا حسین بھی وہی کر سکتا ہے کہ جس سے جناب فاطمہ زہرا نے سلیکٹ کیا ہو. ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں اور اللہ سے اس بات کی توفیق مانگے، مدد مانگے کہ اے پروردگار ہمارے اندر اگر اچھی کوالٹی ہے تو اس کوالٹی میں انکریز کر، اس کوالٹی میں اور اضافہ کر، اور اگر کچھ اچھی کوالٹی نہیں ہے پروردگار تو ہمیں کچھ ایسا بنا کہ ہمارے اندر یہ اچھی کوالٹی پیدا ہو جائے. دوستو اس کے بعد مولا کیا فرماتے ہیں کہ اے اللہ مناجات میں لذت پیدا کر. یہ ریکومینڈ کرتے ہیں آیت اللہ مراشی نجفی کو کہ اس طرح سے دعا مانگو. امام نے ان کے لیے بھی دعا کی کہ آیت اللہ مراشی نجفی کو مناجات میں لذت پیدا ہو. مطلب کیا؟ ہمیں بھی کہا گیا ہے کیونکہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن دعاؤں میں لذت نہیں ہے، ٹیسٹ ہم کو نہیں ملتا. فیلنگ ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں، مانگیں اللہ سے تو ہاتھوں کو بلند کر کے مانگے، فیلنگ کے ساتھ کہ اے اللہ میں دعا پیش کرنے والا ہوں، تو سننے والا ہے. اس کے بعد کہا کہ اے آیت اللہ مراشی نجفی. آیت اللہ مراشی نجفی کو یہ کہا گیا کہ اس طرح دعا مانگو کہ اے اللہ حسد کی بیماری سے، جیلزی کی بیماری سے مجھے نجات دلا. اللہ اکبر. کیونکہ یہ حسد انسان کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے. الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار حطب. یہ ایمان کو اس طرح سے کھا جاتی ہے کہ جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے. اس کے بعد آیت اللہ مراشی نجفی نے امام آیت اللہ مراشی نجفی کو امام زمانہ نے 2 گفٹ دیے. پہلا گفٹ کیا تھا کہ عقیق کا نگینہ امام نے ان کو دیا گفٹ کے طور پہ. یعنی آپ دیکھیں کس قدر اس کی ویلیو ہے. اور ہم بھی جب زیارت میں جاتے ہیں، کہیں پہ بھی جاتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی ویلیو بھی بہت ساری ہے. اور اس کے بعد امام زمانہ نے آیت اللہ مراشی نجفی کو خاک شفا دیا. کربلا کی خاک، جس کو خاک تربت امام حسین ابا عبداللہ کہتے ہیں، جس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے. بس دوستو آپ کی زحمت کو میں تمام کیا. ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں، ہم اپنے وقت کے امام کو پرسا دیں کہ مولا ہمارا پرسا قبول کیجئے. مولا ہم آپ کو کس کس کا پرسا دیں. دوستو محرم کا چاند تو نمودار ہو چکا. محرم کا جبھی بھی چاند آتا ہے نا تو کچھ پیغامات لے کے آتا ہے. میں کہوں گا اے چاند تم پھر سے آ گیا نا. جیسے ہی یہ چاند نمودار ہوتا ہے ہمارے آنکھوں میں سے آنسو چھلک جاتے ہیں، فرش عزا بچھ جاتی ہے. لیکن آج ہم امام بارگاہ میں نہیں جاتے، ہم نے اپنے گھروں میں فرش عزا کو بچھایا ہے. ہم نے اہل البیت کو انوائٹ کیا ہے ہمارے گھر کے اندر تاکہ وہ آئے اور ہمارے گھر میں برکت نازل ہو. دوستو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ میرا گھر میری جنت. وہ گھر جنت بن ہی نہیں سکتا جس گھر میں خاتون جنت کا ذکر نہ ہو، جس گھر میں سید شباب اہل الجنہ کا ذکر نہ ہو.
امام حسین ابا عبداللہ کا ذکر جس گھر میں نہ ہو وہ گھر جنت بن ہی نہیں سکتا۔ دوستو، محرم کے چاند کو ذرا پوچھے کہ تم نے کیا کیا دیکھا؟ علی اکبر کے سینے میں برچھی اس محرم کے چاند نے دیکھی ہے، علی اصغر کے گلے میں ہربلا کا تیر اس محرم کے چاند نے دیکھے ہیں، عباس کے کٹے ہوئے بازو جب کٹتے تھے تو محرم کے چاند نے اس جناب عباس کے کٹے ہوئے بازو کو دیکھے ہیں۔ اللہ اکبر، جب روز عاشورہ الا قتل الحسین بارض کربلا، الا ذبح الحسین بارض کربلا کی جب یہ آواز بلند ہوئی تو نہ جانے یہ چاند محرم کا کس قدر رونے لگا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، بس آخری جملے مصائب کے پیش کر کے یہ رونے کی راتیں شروع ہوئی ہے۔ دوستو، صرف اتنا میں کہہ دوں کہ یہ قافلہ کربلا کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ مکے سے مدینے آئے دوستو، مدینے سے مکے پہنچے اور مدینے سے یہ قافلہ شروع ہوا۔ مکے میں جا رہے تھے حج کے لیے، لیکن امام حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا، کیونکہ وہاں پہ کچھ دشمن موجود تھے۔ مولا نہیں چاہتے تھے کہ اسی مکے میں جو ہے میرا خون بہایا جائے اور حج کی توہین ہو۔ تو دوستو، حسین وہ شخصیت ہے کہ جس نے کربلا کو کربلا معلی بنا دیا، اور 1-2 پہر میں عزادارو اس جنگل کو حسین نے کربلا معلی بنا دیا۔ دوستو، مقام غور و فکر کرنے کا ہے کہ جب اہل بیت کا جب یہ قافلہ تیار ہو رہا تھا نا، امام حسین نانا کی قبر پہ آئے ہیں اور کہا، نانا خدا حافظ، حسین اب جا رہا ہے۔ بھائی حسن کی لحد پہ آئے، جنت البقیع میں ہم کو خدا نصیب کرے۔ ہم کو پچھلے سال بھی حج میں نصیب ہم ہوئے تھے، جب ہم نے جنت البقیع کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ اللہ اکبر، یہی جنت البقیع آج مصائب بڑھتی ہوئی ہم کو نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب امام حسین آئے اور اس کے بعد ماں فاطمہ زہرا کی لحد کو کہا کہ اماں اب حسین جا رہا ہے، تم بھی چلو اپنے حسین کو دیکھنے، تم بھی چلو اماں زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ عزادارو، امام حسین ابا عبداللہ ہمراہیوں کی لسٹ تیار کرتے چلے جا رہے تھے، جناب عباس لکھتے چلے جا رہے تھے۔ سب کا تو نام آیا مگر بیمار صغرا کا نام نہیں آیا۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک مرتبہ آواز سنی، وہ ایک مرتبہ آئی اور کہا، پھوپھی اماں، جناب فضا کے جناب صغرا کہتی ہے کہ پھوپھی اماں کل کی رات تھی، ایک نور کی اماری ہمارے چھت کے اوپر آئی اور وہ رو رہی تھی، گریہ کر رہی تھی۔ میں نے سنا اس میں آواز آ رہی تھی، ایک معظمہ، ایک خاتون اس طرح سے رو رہی تھی کہ اے حسین، میں تجھے کہاں کہاں روؤں گی، دشمنوں کے دیار میں روؤں گی یا پھر میں تجھے شبر کے خود خنجر چلے روؤں گی۔ یہ سننا تھا۔ جناب زینب آئے اور کہا کہ اے ماں جائے، میں نے سنا ہے کہ آپ ہمراہیوں کی فہرست تیار کر چکے ہیں، ذرا بتائے اس میں صغرا کا نام ہے کہ نہیں؟ حسین نے کہا، بہن زینب، صغرا کا نام نہیں ہے، بیمار ہے، صغرا نہیں چل سکتی۔ جناب زینب نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، اے میرے
میرے ماں جائے، ارے میں سغرا کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں سغرا کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں سغرا کا خیال رکھوں گی۔ حسین نے منع کیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، آخر بتا دیجئے کہ سغرا کیوں نہیں چل سکتی؟ جب اصرار برا تو امام حسین نے کہا دیکھو زینب، ہمارے بچوں میں جو قافلے میں جو بچے موجود ہیں نا، کسی کی شکل زینب تجھ جیسی ہے، کسی کی شکل نانا رسول خدا جیسی ہے، کسی کی شکل بائی حسن جیسی ہے، کسی کی شکل بابا علی مرتضیٰ جیسی ہے، لیکن سغرا میری وہ بیٹی ہے جس کی شکل اماں زہرا جیسی ہے۔ اے زینب، میں کیسے برداشت کر سکوں گا کہ اماں کی صورت والی بازاروں میں پھرائی جائے، درباروں میں پھرائی جائے، اماں کی صورت والی کو چہرے پہ تماچے مارے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ کرتی ہے رشک مجھ پر کوثر کے بھی کنارے، زینب کے سر میں نے 2 سال ہیں گزارے، میرا ہر ایک ذرہ ہر ظلم کا گواہ ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، با میرا جدا ہے۔ اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے، زین الایمان میری آگوش میں اتارے، یعنی لہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا۔ روتی ہوں یاد کر کے وہ بے کسی کا منظر، مولا چھپا رہے تھے مجھ میں وہ لاش اصغر، اس دن سے آج تک نہ مجھ کو سکون ملا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ شہدائے کربلا کی زخموں کو میں نے چوما، زہرا کی بیٹیوں کے قدموں کو میں نے چوما، اس واسطے ہی میری تاثیر میں شفا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ جدا ہے۔ اکبر کی لاش پر جب شبیر جا رہے تھے، اٹھتی تھی بیٹھتی تھی
اور لڑکھڑا رہے تھے منظر وہ بھی میری آنکھوں میں پھر رہا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ اے زائرین مولا چلنا یہاں سنبھل کر، قرآن فاطمہ کا بکھرا ہوا ہے مجھ پر، نہ جانے کس جگہ پر کس کا لہو گرا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ یا حسین زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ، زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ، زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ، روتی ہوئی بازار سے، روتی ہوئی بازار سے دربار میں جانا، زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ، زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ، حق تاکہ رضا دیتے مگر وہ بھی نہیں دی، دربار میں زہرا کی طرح جب تو گئی تھی، افسوس تیرا رتبہ، افسوس تیرا رتبہ بھی لوگوں نے نہ جانا، زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ، زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ، وہ جلتے ہوئے خیمے، وہ پیاسوں کی صدائیں، خاموشی پہ وہ درے، وہ رونے پہ جفائیں، تب دست ستمگار سے، تب دست ستمگار سے وہ بچوں کو بچانا، زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ، زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ، پردے میں کنیزیں ہے، سر بزم ہے زینب، دربار میں رو رو کے یہی کہتی تھی زینب، امت کا تیری کیسا، امت کا تیری کیسا ہے انصاف یہ نانا، زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ، زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ، جس بی کا سایہ بھی نہ دیکھا تھا کسی نے، وہ بھیڑ میں لوگوں کی رسن بستہ کھڑی ہے، اور کہتی ہے فضا سے، اور کہتی ہے فضا سے کہ غازی کو بلانا، زینب کی غریبی کو
نہ بھولے گا زمانہ زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ سجاد لہو روتا رہا شام میں ہر دم پردوں کا وہ غم اس پہ قیامت سے نہ تھا کم عابد کا وہ غم ہو کے عابد کا وہ غم ہو کے ہی بازار سے جانا زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ ہے مقصد تخلیق صاحب اپنا زاگی ماتم کا بچھے فرش جہاں بھی کبھی موشی تب نوحہ وہاں پیاسوں تب نوحہ وہاں پیاسوں کی غربت کا سنانا زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ نہ بھولے گا زمانہ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيد نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حل بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر عهد مني زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. السلام عليك يا ساب الأرض والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعب الإيمان. أجل الله فرجه وسخر الله مخرجه وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته.